بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے حضرت لوط علیہ السلام کے شہر کی جانب روانہ ہوئے تو دوپہر کے وقت وہاں آ پہنچے۔ جب وہ نہر سدوم پر پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کے ساتھ ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھر رہی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں۔ فرشتوں نے ان سے کہا کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن جب تک میں واپس نہ آؤں تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا۔ وہ اپنے والد کے پاس آئیں اور بولی ابا جان، شہر کے دروازے پر چند نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ وہ اس قدر حسین ہے کہ میں نے آج تک ان جیسا حسین نہیں دیکھا۔ کہیں وہ آپ کی قوم کے ہاتھ نہ چڑھ جائیں اور وہ ان کو رسوا نہ کر دیں۔ آپ کی قوم نے آپ کو مرد مہمان ٹھہرانے سے منع کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ مردوں کی مہمان نوازی ہم پر واجب ہے۔ چنانچہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں آ گئے اور ان کے گھر والوں کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہ چلا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور ان کی قوم کو سب کچھ بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ مرد ہیں، میں نے ان جیسا حسین چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ جب آپ کے پاس آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے ارادوں کے مطابق تمہارے لیے ستھری ہیں۔ انہوں نے کہا کیا ہم نے تمہیں مردوں کو مہمان ٹھہرانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور ہمارے جذبات کو تم خوب اچھی طرح جانتے ہو۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا تو حضرت لوط علیہ السلام بولے اے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ آپ کہہ رہے تھے کاش میرا کوئی مددگار ہوتا جو تمہارے خلاف میری مدد کرے، یا میرا خاندان ہوتا جو تم سے میرا دفاع کرتا، تو وہ تمہیں اس ارادے میں کامیاب ہونے سے روک لیتا جو تم نے میرے مہمانوں کے بارے میں کر رکھا ہے۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پھیلائے اور ان لوگوں کی آنکھوں کو پھوڑ ڈالا تو وہ اندھے ہو کر ایک دوسرے کو پاؤں سے روندتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کا شور مچاتے ہوئے وہاں سے بھاگے کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر موجود ہیں۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا کہ انہوں نے اسے اس کے مہمانوں سے پھسلانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں میٹ دیں۔ فرشتے بولے ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تم میں کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہی پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا۔ آپ اپنے اہل کے پیچھے پیچھے چلیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کا حکم ہے سیدھے چلے جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شام کی طرف نکالا اور لوط علیہ السلام نے کہا ان کو اسی وقت ہلاک کر دیں۔ فرشتوں نے جواب دیا ہمیں تو صبح کے وقت کا حکم دیا گیا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے۔ یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے انہیں پچھلے پہر بچا لیا۔